جو تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں، اور اب اس کے بعد ایک جو ریکوائرمنٹ ہے کہ فیٹف کی ٹیم پاکستان میں آ کر تصدیق کرنا باقی ہے، جس کے بعد ہمیں امید ہے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا، اور اس سے پاکستان ول بی آؤٹ آف جو ہمارے اوپر گرے لسٹ کی پابندیاں یا ریسٹرکشنز تھیں ان سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اور یہ پاکستان کی بزنس کلائمیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام ہوگا۔ اور اس کے لیے جب سے ہماری حکومت آئی ہے، پوری اس نیشنل یونٹی گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے ہر سطح کے اوپر، اور اس سے پہلے ہماری مسلح افواج نے چیف آف آرمی سٹاف کی سربراہی اور نگرانی میں ایک گروپ تشکیل دیا، انہوں نے بھی اس کی بھرپور نگرانی کی اور اس چیز کے اوپر مدد کی حکومت کی، اس ایفرٹ کو بھی ایکنالج کیا گیا اور اس کو بھی خراج تحسین دیا گیا۔ اور اسی طرح وزارت خزانہ اور دیگر وزارت داخلہ اور جو متعلقہ محکمے تھے ان سب کی کنٹریبیوشن کو ایکنالج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے اندر جو یوریا کی پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی غور کیا گیا، اور وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں کہ ملک میں کسانوں کے لیے یوریا کی سپلائی کو ہر قیمت پہ یقینی بنایا جائے، اور جو ہمیں اس میں کمی اگر درپیش ہے تو اس کے لیے دوست ممالک سے اور بالخصوص چین سے ہم یوریا حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی تیز کیا جائے تاکہ کسی طرح بھی مارکیٹ میں ڈسرپشن نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر تمام سپلائی چینز کموڈٹی سیکٹر کی، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ تیل ہے، چاہے وہ کوئلہ ہے، وہ یوکرین وار کی وجہ سے اس وقت کرائسس کا شکار ہیں اور وہ ڈسرپٹڈ ہیں، اور پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک اس وقت اپنی سپلائیز کو مینٹین کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ ہم جو بھی ذرائع ہیں انہیں بروئے کار لائیں اور کسی بھی طرح سے اپنے ملک کے اندر ڈسرپشن ان سپلائی چینز میں نہ ہونے دیں، اور وزیر اعظم بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور جو متعلقہ وزراء ہیں انہیں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسلسل اس کے اوپر نظر رکھیں۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی جو ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کی بھی نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی، جس میں وزیر تجارت اس کے کنوینر ہوں گے، وزیر انڈسٹریز اور وزیر ہوا بازی اور ریلوے اس کے ممبر ہوں گے۔ اسی طرح کابینہ نے خزانہ ڈویژن کی سفارش پر مقامی اور بین الاقوامی اجارہ سکوک پروگرام کے اجرا کی بھی منظوری دی، اور ساتھ ہی کابینہ نے وزارت صحت کی سفارش پر کرونا علاج میں استعمال ہونے والے ریمڈیسیویر انجیکشن کی قیمت کو 2308 روپے سے کم کر کے 1892 روپے کرنے کی بھی منظوری دی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ دور میں اضافہ ہوتا تھا، تو اس رجحان کو اب بدلا ہے ہم نے۔ ایک یہ اسینشل میڈیسن ہے جو کرونا کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہے، تو اس کی قیمت میں کمی کی گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ ڈالر اور روپے کے اندر جو ہمارا فرق ہے وہ سٹیبل نہیں رہا، پچھلے عرصے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس دوائی کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح چند دیگر ادویات جو ہیں وزارت صحت نے کابینہ کو بتایا کہ وہ بھی ان کی قیمتوں میں جلد کمی کرنے کی سفارشات لے کر کابینہ میں آئیں گے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو مشکلات تھیں ادویات کی مہنگی خرید کی اس میں کمی کی جائے۔ اسی طرح بہت تفصیل کے ساتھ کابینہ نے جی ایس پی پلس معاہدے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ یہ 2014 میں جب پاکستان کے ساتھ یہ 13 میں معاہدہ ہوا تھا، تو اس کی 10 سال کے لیے پاکستان کو سہولت حاصل ہوئی تھی کہ جس سے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، اور پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں ہمیں نمایاں اس کا فائدہ حاصل رہا۔
تو کابینہ کو آج اس بارے میں وزارت تجارت نے بریفنگ دی اور بتایا کہ جی ایس پی پلس پاکستان اور یورپین یونین کے مابین دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس کی سہولت ملنے کے بعد ان کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ کابینہ کو اس سلسلے میں ادارہ جاتی انتظامات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ جی ایس پی پلس کے تحت یورپی کمیشن کی جانب سے 9 ترجیحی شعبوں میں 4 کلسٹرز اور 27 عالمی کنونشنز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کلسٹرز میں انسانی حقوق، لیبر حقوق، موسمیاتی تبدیلی اور گورننس شامل ہیں۔ کابینہ کو ان پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی اور مجوزہ نئی EU GSP اسکیم 2024-2034 کے نمایاں خد و خال سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ تمام متعلقہ وزراء یورپی یونین حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ مزید برآں یہ امر بھی قابل اطمینان ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے۔ یہ حکومت ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، جس کے اندر پاکستان کے براڈ جو پولیٹیکل سپیکٹرم ہے، جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، وہ سب کی سب اس حکومت کے اندر شامل ہیں، اور یہ ایک بہت سنہری موقع ہے کہ ہم ملک کے اندر اصلاحات کے عمل کو اور اہم فیصلوں کو قومی اتفاق رائے کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس سہولت سے پاکستان کو ایکسپورٹس میں مزید اضافہ کرنے میں مدد ملے گی، اور پرائم منسٹر نے تمام وزارتوں کو ہدایت کی کہ اس کے نئے جو فیز ہے جی ایس پی پلس کا، اس کو معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے مکمل تندہی کے ساتھ تمام وزارتیں کام کریں۔ آج کابینہ کو وزیر خزانہ نے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں اس کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت جو کہ براڈ بیسڈ حکومت ہے، اس کے سامنے بہت کٹھن فیصلے آئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر IMF کے ساتھ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیے، لیکن ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا، اور پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ اور کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں دنیا میں ایک طرف قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جاتے جاتے گزشتہ حکومت غیر ذمہ داری کے فیصلے کر کے ملک کے خسارے میں بہت ہوش ربا اضافہ کر گئی، جو کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی فسکل یا ایک مانیٹری رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی کئی سوالات انہوں نے کھڑے کیے۔ تو ہمارے سامنے ایک کٹھن مرحلہ تھا، لیکن ہم نے سیاست کی بجائے ملک اور معیشت کو ترجیح دی ہے۔ کسی سیاسی حکومت کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ تیل کے نرخوں میں اس قدر اضافہ کرنے کے فیصلے کرے، کیونکہ تیل کی قیمت میں اضافے سے بجلی مہنگی ہوتی ہے، اور تیل اور بجلی کے مہنگے ہونے سے پیداواری لاگت بڑھتی ہے، جس سے یقیناً مہنگائی کا بوجھ عوام پر جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ سارے فیصلے ہیں کہ جو اگر ہم نے پاکستان کو کسی قسم کی فائنینشیل امبیرسمنٹ سے، پاکستان کو ایک سیاسی سے پہلے معاشی انتشار سے بچانا تھا، تو یہ ناگزیر تھے، اور اسی لیے بجٹ کے اندر جب ہم نے یہ فیصلے اٹھائے تو ساتھ ہی ساتھ غریبوں پر جو بوجھ اس کا آیا اسے آف سیٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو عمرہ ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ اضافی ڈال کے ملک کے لیے وسائل حاصل کیے جائیں۔ ہم سب نے یہ حکومت جس دور میں ہے، اگلا 1 سال پاکستان کی سٹیبلائزیشن کا سال ہے، اور ہم سب نے پاکستان کے اسپرٹ میں یہ ملک کو مضبوط بنیاد دینی ہے۔ اور میں اپنے مخالفین کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر،